کبھی تم پہ ظلم نہیں کرتا. اور یہ جو تم نے رشوت میرے سامنے رکھی ہے پر انہا سحت حرام لا ناکلھا، ہم نہیں کھاتے. تم نے غلط مطلب سمجھا. ہم اسلام کے لیے صرف مسجدوں میں سجدے ہی نہیں کرتے، ہم اسلام کے لیے اپنا کردار بھی ستھرا رکھتے ہیں. تم نے غلط سوچا، تم میرے دین کا ریٹ لگانے لگے ہو، تم میرے اسلام کی قیمت ان سونے کی شکل میں میرے سامنے رکھنے لگے ہو. اور یہ میں جوتے کی ٹاکر پہ رکھتا ہوں اس واسطے کہ میں اسلام سے غداری نہیں کر سکتا، اسلام سے بے وفائی نہیں کر سکتا. تم یہ سونا پاس رکھو، اسلام مجھے جنتی سونے عطا فرمانے والا ہے. آج مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملات، کچھ پلے لوگ قادیانیت کے فارم فل کر دیتے ہیں، فرانس کا ویزا مل جائے گا، جرمنی کا ویزا مل جائے گا. کچھ یہود و حنود کے ساتھ دوستی کر کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے لوگ معاذ اللہ بگڑ جاتے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرمایا اور یہ سبق دیا کہ اسلام سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وفاداری کی جائے. دنیاوی معاملات میں بھی اس کے ساتھ وفاداری ہو. ایک بندہ دکاندار ہے اور سودے بیچتا ہے انگریزوں کے قانون کے مطابق، وہ کس منہ سے اسلام سے وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام کا تقاضا یہ ہے، مسجد میں ہو پھر بھی تعارف اسلام ہو اور دکان پہ بیٹھے ہو پھر بھی تعارف اسلام ہو. اب یہاں پر جس وقت اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں، ایک بارڈر پار انسان وہ بھی دکان پہ ہے، ایک فیصل آباد کی جھنگ بازار میں بھی دکان پہ بیٹھا ہے، وہ ہندو ہے یہ مومن ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ ہندو کے پاس گاہک آ گیا، اس نے سودا پسند کر لیا تو دکاندار نے کہا میں بھی راضی ہوں، گاہک نے کہا میں بھی راضی ہوں، سودا ہو گیا. لیکن یہاں جس وقت گاہک آیا اس نے کہا مجھے پسند ہے سودا، ریٹ پسند ہے، میں بھی راضی ہوں، دکاندار نے کہا میں بھی راضی ہوں، مگر سودا تب ہوگا جب مدینے والی سرکار بھی راضی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرق، یہ ہے دین سے پیار، یہ ہے دین سے وفا، یہ ہے اسلام کی عظمت، اسلام کے ساتھ وفا کا عملی اظہار. جس وقت راہ اسلام میں چلتا ہوا مجاہد اس کے سامنے کوئی پیسے کی بات کرے، اس طرح کے معاملات کی، وہ دھکا دیتا ہے، ٹھکراتا ہے. مغیرہ بن شعبہ کا جو قول المستدرک للحاکم میں کہا تم کھانا لینے آئے ہو، تم تام لینے آئے ہو، تم کھجورے لینے آئے ہو، تم گندم لینے آئے ہو، تو نوتیکم ہم تمہیں تمہارا پورا قافلہ وہ گندم کا ہم لاد دیتی ہے، لے جاؤ. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا نہیں، تام کے لیے نہیں، اسلام کے لیے آیا. میں نے جس وقت یہ حدیث پڑھی تو مجھے قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی کا روشن کردار نظر آیا. جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی اور قادیانیوں کی طرف سے آفر ہوئی کہ تم اگر بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو ہماری مخالفت کو، اتنا کچھ تمہیں پیش کیا جائے گا. جس وقت خلیج کی جنگ ہوتی ہے، اس وقت جس وقت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی امریکی یورشوں کے خلاف نبیوں کی سرزمین عراق کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں اور ڈالروں کے بھرے ہوئے بریف کیس پیش کیے جاتے ہیں، ان کو مسترد کرتے ہوئے امام نورانی کہتے ہیں ہم نے اپنی جانوں کا سودا دربار مصطفیٰ میں کیا ہوا ہے. یہ کردار اہل سنت ہی پیش کر سکتے ہیں. ڈیزل نما لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے، نظام اسلام کیا ہے، اسلام سے وفا کیا ہے. اسلام کے یہ بدنما داغ کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر اسلام کی تجلی دور آخرین میں نظر آئے گی، حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے چمکتے عقیدے میں نظر آئے گی، امام نورانی کے چمکتے کردار میں نظر آئے گی.
اسلام کی عظمت اور اس عظمت کے جو تقاضے ان کے پیش نظر کفار سے جو بغض ہونا چاہیے اور دشمنی ہونی چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت قریب تھا. فرمایا جبہ لے آؤ. ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے پرانا سا جبہ بیٹوں نے پیش کیا. یہ جبہ ہے جو تم نے مجھے کفن میں پہنانا. پوچھا کیوں اس جبے میں کیا پڑا؟ فرمایا کفنونی فیہا، اس کا کفن دینا ہے. کیوں؟ بدر کے دن جب ہم کفار کے مقابلے میں نکلے تھے یہ جبہ پہن کے میں نے کافروں کو تلواریں ماری تھی. یہ جبہ کھپا تو میں نے چھپا کے رکھا ہے کہ جب میری جان نکلے گی مجھے یہ پہناؤ گے. میں رب سے ملاقات میں بھی کہوں گا میں نے یہ لباس پہن کے تیرے دین کا کام کیا تھا، اسلام کی خدمت کی تھی، اسلام کے لیے تلواریں چلائی تھی. یہ میرا نشان ہے تاکہ پتہ چلے قیامت تک کے لیے اسلام کے بیٹوں کو کہ دین متین کے لیے مرتے جیتے وقت فخر کرنا ہے تو اسلام کے نام پہ فخر کرنا ہے. یہ انداز ہر دور میں موجود رہا. آج ہمیں اس سلسلہ میں اپنے کردار کی ضرورت ہے. وقت دیں گے دین کو، اس کے غلبے کی بات کریں گے، اس پر فخر کریں گے، غیروں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے. کل یہ دین ہمارا ہاتھ پکڑے گا. اور اگر دل میں یہ فطور آ گیا کہ کلمہ ہم نے پڑھا وہ کہاں چاند تک پہنچ گئے، وہ آگے نکل گئے، وہ کیا کر گئے، اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا. جس کو ایک بار بھی اپنے دین کے خلاف خیال آ گیا صدیوں کے اس نے نقصان کر دیے. کبھی بھی ایسا نہ سوچنا وہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، دنیا کی 4 چھلانگیں لگا لیں تو کیا ہوگا. ہمیں کام ضرور کرنا چاہیے، ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے، لیکن رب کی مرضی ہے، وہ رزق خود تقسیم کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو میں کفار کی چھتیں سونے کی بنا دیتا، سب کچھ ان کے لیے چاندی کا بنا دیتا. لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے رزق کے لحاظ سے جو تقسیم کا انداز رکھا ہے مومن کے لیے وہ بھی ایک آزمائش اور اس کا ایک سلسلہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا. کوئی بندہ اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے. جس کا جو ہے وہ کھائے گا پھر جان نکلے گی، ویسے جان ہی نہیں نکل سکتی تو پھر بے صبری کس چیز کی، پھر کس لیے حرام کا ارتکاب، پھر کس لیے سودی کاروبار، پھر کس لیے ناجائز ذرائع سے دولت کو اکٹھے کرنے کے لیے انسان کے اندر جو بھیڑ مچی ہوئی ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا. مر ہی کوئی نہیں سکتا، مر ہی کوئی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنا رزق وصول نہ کر لے. لا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصیت اللہ. فرمایا جب دیا رب کا جو رزق رب کی طرف ہے وہ کھائے بغیر تم مر ہی نہیں سکتے تو پھر فرمایا رزق کی رفتار کا آہستہ ہو جانا یہ تمہیں برانگیختہ نہ کرے کہ تم حرام سے حاصل کرنا شروع کر دو. تمہارا حصہ تمہیں ملے گا، کوئی نہیں لے جا سکتا. ہاں آہستہ ہو سکتا ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ آ سکتا ہے. اگر پہلے لاکھوں کا کاروبار تھا اگر ہزاروں کا ہو گیا تو شکوے مت کرنا، تمہارا ہی ہے، تمہیں ضرور ملے گا. جب تک کھا نہیں لوگے جان نہیں نکلے گی. فرمایا اس واسطے صبر کر کے میرے دین پر قائم رہنا. یہ دین پھر دنیا بھی دین بن جائے گی. دنیا میں اب ایک کاشتکار ہے، ایک دکاندار ہے کافر، ایک مومن ہے، دونوں دنیا داری کر رہے ہیں. مگر کیا ہے وہ ایک دنیا داری کر رہا ہے تو پیٹ پال رہا ہے، دوسرا دنیا داری بھی کر رہا ہے، جنت کی تیاری بھی کر رہا ہے. التاجر الصدوق ما سفرت الکرام البررہ. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تاجر بھی ہو اور سچا بھی ہو کیا ہوگا؟ اس کو اللہ بڑے کرسیوں، بڑے فرشتوں والی کرسیوں پہ بٹھائے. التاجر الصدوق صرف صادق ہی نہیں، صدوق ہے، بہت زیادہ سچا. عیب خود بیان کر دیتا ہے سودے کا، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، دکانداری کر رہا ہے. جب سودا بیچ رہا ہے تو تہجد تو نہیں پڑھ رہا، ہاں وقت پہ نماز پڑھتا ہے، باقی کاروبار کرتا ہے، مگر کاروبار اس حالت میں کرتا ہے کہ دل میں اسلام موجود ہے. اب کیا ہوا؟ ایک کافر نے بھی یہی کام کیا، ایک مومن نے بھی یہی کام کیا. کافر کام کر کے دنیا کا دنیا